آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم المبین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت عظم سادات و علماء، محترم مکرم مہمانان عزیز وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ کے عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان محفل نے آج کے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے اور جملہ معاونین اور حاضرین اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے برادر طریقت محترم مکرم علامہ محمد سجاد صاحب مدنی، آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں اور جو عنوان میرے ذمہ تھا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہی آپ کے سامنے عرض کروں۔ آپ حضرات توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم ضرور یہاں سے سیکھ کر پھر جائیں گے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم رسول محتشم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، زیادہ پڑھیں گے تو برکتیں بے شمار ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میراث شریف کے اندر لکھا ہے اگر کوئی بندہ اتنا زیادہ درود پاک پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے، یا اس شوق سے پڑھ رہا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے دعا بھی مانگنی ہے یا نہیں مانگنی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شوق والے بندے کو جو اتنی محبت سے درود پڑھتا ہے بن مانگے ہر چیز عطا فرما دیتا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، اس میں بندہ نہ بھی مانگے تو اللہ رب العزت پھر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے جو آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں ان کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والفجر، اور فرمایا قسم ہے ہمیں فجر کی، ولیال عشر، اور فرمایا 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور فرمایا جو جوڑا جوڑا ہے جتنی بھی چیزیں، فرمایا ان کی بھی قسم، اور جو الگ الگ ایک ایک اور تنہا تنہا ہیں فرمایا ہمیں اس کی بھی قسم ہے۔ یہ قسم کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام کا آغاز فرمایا، اور قسم فجر کی، راتوں کی، جوڑے کی اور تنہا کی، یہ قسم ارشاد فرمائی۔ علماء تفسیر نے سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کلام کیوں فرمایا؟ اس کا جواب علماء نے 2 طریقے سے دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ ہے عرب کے اس معاشرے کے اندر جب بھی کوئی بات کرتا تھا تو وہ قسم اٹھا کے جب بات کرتا تو سامنے والا مان جاتا تھا کہ یار اس کی بات ٹھیک ہے۔ وہ قسم جس کی بھی اٹھاتا تھا اپنے رواج کے مطابق، لیکن جب قسم آ جاتی تھی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ بات بڑی پکی اور ٹھکی ہوگی اس لیے اس نے قسم اٹھائی۔ آج بھی دیکھ لیں انسانی اذہان قسم والی بات کو جلدی قبول کر لیتے ہیں، فوراً ماننے کے لیے اینے قسم چک لئیے جی، فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسانی ذہنوں کے مطابق اور اس معاشرے کے کلچر کے مطابق اللہ رب العزت نے قسم سے آغاز فرمایا کہ اگر بندہ قسم اٹھائے تو تم مان جاتے ہو میں رب ہو کے قسم اٹھا رہا ہوں، ہماری بات بھی مانو۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ جب اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کی دوسری وجہ جو علماء نے لکھی وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کی قسم اٹھا رہا ہے اس چیز کی عظمت اور فضیلت اس کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ نے جس چیز کی قسم اٹھائی، مثال کے طور پہ یہاں فجر کی قسم اٹھائی، 10 راتوں کی اٹھائی، یہ جوڑے کی اٹھائی، تا کی اٹھائی، والتین کی، والزیتون کی، وطور سینین، وہذا البلد الامین،
مکے کی، مدینے کی، ایون دین نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی، زلفوں کی. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جس کی بھی قسم ارشاد فرمائی ہے یہ دراصل اس کی عظمت کا اظہار کرنا ہے تاکہ لوگ متوجہ ہوں کہ اللہ نے جو اس کی قسم اٹھائی ہے تو پھر اس کی عظمت ہوگی تو تبھی اٹھائی ہے، اور یہ پھر عظمت انسان نے خود تلاش کرنی ہے. یہ دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک عظمت اور دوسری انسانی ذہن کے مطابق اللہ رب العزت نے قسم سے کلام فرمایا. لگے ہاتھوں ایک مسئلہ بھی سن لیجئے. ہم جب قسم اٹھائیں گے تو اس میں سب سے پہلے مسئلہ یہ یاد رکھ لیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت والے چیپٹر میں کتاب المناقب میں یہ جب صحابہ کرام کی احادیث آئی نا اور ان کی شرح کرتے ہوئے میرات المناجی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے اور کئی مقامات پر بھی آپ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سچی قسم بھی زیادہ نہیں اٹھانی چاہیے. اگرچہ سچی اٹھا رہے ہو، گل گل سے قسم چکنی یہ بھی منع ہے. کیوں؟ فرمایا اس کے ساتھ رزق میں بے برکتی ہوتی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ سچی قسم ہو تو پھر بھی زیادہ نہیں اٹھانی چاہیے. اچھا، جب اٹھانی ہے تو پھر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قسم سچی چیز پر. نمبر 1. نمبر 2، قسم اٹھانے کے لیے ضروری ہے جب آپ اٹھائیں گے تو یا اللہ کی یا قرآن کی، بس اس کے علاوہ آپ کسی چیز کی قسم نہیں اٹھا سکتے. میرے رب تبارک و تعالی کی یہ کلام کی حکمت ہے کہ وہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھائے، لیکن اس کے بندے مکلف ہیں. ہمارے لیے ایک دائرہ ہے، ہم اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے. ہم نے جب قسم اٹھانی ہے تو یا اللہ کی یا قرآن کی، یعنی یا رحمان کی یا قرآن کی. مکے کی، مدینے کی، حضور کی، صحابہ کی، تیری میری نہیں اٹھائی جا سکتی. اس سے قسم منعقد ہی نہیں ہوتی. صرف دو چیزوں سے، یا قرآن سے یا رحمان سے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ ہم مکلف ہیں، یہ ہمارے لیے. پہلی شرط کہ قسم سچی ہو. دوسری شرط کہ جب اٹھائی جائے تو اللہ یا قرآن کے نام کے ساتھ اٹھائی جائے. اور تیسری شرط، جب آپ کو کوئی کہے تو پھر اٹھاؤ. یہاں کہتے ہیں کوئی ابھی قسمیں ادا ہیں، تینوں کسی نے آکھا قسم چوک کر. توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے آپ؟ تینوں تو کسی نے آکھے نہیں تو ابھی قسمیں چکی جانا ہے. تو جب آپ کو کوئی کہے آپ پھر قسم اٹھا سکتے، ورنہ قسم بھی نہیں اٹھا سکتے. اور اس میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہیں کہ قسم اٹھانے کے لیے ویسے ہی کو کہتا ہے اے جی میں گجرا رہی ہوں، کہ قسم چوک. تیرے سامنے قسم چکنا ضروری ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. قسم اس وقت اٹھائیں کہ جب کوئی بہت بڑا فتنہ ہو اور قسم سے دب جائے. جا رہی ہے؟ یا کوئی ایسا مسئلہ تہمت لگنے کا ڈر ہو، قسم سے ہٹ جائے تو پھر قسم اٹھاؤ. نکی موٹی کا مننا مان، نہیں مننا نہ مان، تیرے تو میرے منانا ضروری ہے. توجہ نہیں فرما رہے، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ حضرات. اس واسطے یہ چیزیں دھیان میں رکھیں. ہم نے قسم اٹھانی ہے تو اس کا ایک دائرہ کار ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اس واسطے زیادہ قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے. اور پھر جھوٹی قسم یہ آدمی کے ایمان کے نور کو ختم کر دیتی ہے. بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کتاب المناقب کے اندر یہ حدیث امام مشکات نے بھی لکھی، فرمایا قرب قیامت ایک قوم ایسی آئے گی، فرمایا لوگ انہیں کہیں گے نہیں، وہ خود کہیں گے میں گواہی دوں، اتنے پیسے دے دو ہم گواہی دیتے ہیں. آج عدالتوں میں چلے جاؤ، وہاں پر ایسے بدماش آپ کو ملتے ہیں جو کہتے ہیں بات تو گواہی لے، اینے پیسے دے ایسی دن نہیں گواہی. میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے. تاجروں کے بارے میں بھی فرمایا جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودے بیچیں گے، لیکن یہ بھی فرمایا جھوٹی قسم اٹھا کے تمہارا سودا بک جائے گا، برکت اٹھ جائے، پھر برکت نہیں رہے گی. پھر قسم اٹھا کے اپنا پنجابی کے اندر اگلے نو چونا نہ لا قسم چوک کے. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. تو اس واسطے قسم بار بار نہیں اٹھانی چاہیے اور اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. یہ ایمان کے نور کو ختم کرتی ہے. اس واسطے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جب اٹھانی ہے طریقہ کار میں نے بتا دیا. اب آئیے اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی تو والفجر کی، فرمایا والفجر، قسم ہے ہمیں فجر کی. تو یہ فجر کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ ظاہر سی بات ہے فجر یہ ایک وقت بھی ہے اور فجر ایک نماز بھی ہے. سمجھ آئی نا؟ جب وہ فجر کا وقت ہوتا تو پھر نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن وقت الگ ہے، فجر الگ ہے. ان دونوں کی قسم ہے، یاد رکھ لیجئے. فجر کے وقت کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی، اے تسی سنے نہ کہتے نوراں پیراں دا ویلا ہے، تھوڑی بولی چیتے کہتے ہیں نا نوراں پیراں دا ویلا، سویر دا ٹائم ہے. اب اس کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ دن کی ابتدا ہوتی ہے.
فجر دن کی ابتدا ہوتی ہے. آپ جب بھی کسی کام کی ابتدا کرنا چاہیں نا, چھوٹی جی دکان بھی کھول کے بیٹھو نا تو دعا کردا یا اللہ بونی چنگی ہو جائے. کہتے ہو نا اے فجر دی قسم کھا چکی ہے سویر دا ٹائم ہے تہاڈی بونی چنگی ہو جائے. بہت کمزوروں والی ہے آپ حضرات. میرے پیر بھائی تو سبحان اللہ فرمائے نا, باقی تو چلو پھر نال لگ دیا کر گئی. اب اس بات کو سمجھیے, تھوڑا سا ادھر میں ذرا زیارت کرنا چاہتا ہوں پیچھے والے بیٹھنے والوں ایسے ہو کے بہت سارا. اب ذرا سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. اب اس بات کو سمجھیں آپ حضرات, یہ ابتدا. اور دوسری بات بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو فجر کا وقت ہے نا یہ بڑا خاص وقت ہے, یہ یاد رکھ لیجیے. آپ دیکھیں ڈاکٹر حضرات آج بھی کہتے ہیں سویرے اٹھ کے سیر کریا کر. وہ یار تو دوپہر کیوں نہیں کہتا, کبھی سوچے آجے آپ نے سوچا کبھی دوپہر کا کیوں نہیں؟ ہاں یار گل تو ٹھیک ہے, میں کہا کبھی پوچھ کے آئی نہیں, آپ کو کوئی بتائے گا. ہاں اگر کوئی بتائے گا بھی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ جو صبح کا ٹائم ہے نا ان کا فلسفہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ ڈسٹ لیس ہوتا ہے. یہ مطلب کہ یہ وہ کہتے ہیں سویرے سویرے دھوڑ تے کٹا نہیں ہوتا, گڈیاں نہیں چلدیاں, تے بڑا ٹھنڈا جہا ٹائم ہوتا ہے, تے یہ آب و ہوا بڑی صاف ہوتی ہے, یہ سیر کرنی چاہیے, بندہ فٹ ہو جاتا ہے. دوپہر تے بڑی دھوڑ ہوتی ہے. میں کہا واہ بھائی واہ, بڑا فلسفہ کڈے. آج تجھے بتاؤں یہاں صوفیانہ تفسیر کیا ہے. ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں نا. اب اس کی صوفیانہ تفسیر کو سنیے. اس کی صوفیانہ تفسیر یہ ہے, یہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے نا, صرف یہ نہیں کہ گڈیاں نہیں چلدیاں, تے گھٹا کوئی نہیں, تے فلانا کوئی نہیں, تے ٹمکانا کوئی نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے, یہ صوفیاء نے لکھا کہ فجر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے تہجد سے فجر تک کا. فرمایا اس میں جتنے ڈاکو, جتنے لٹیرے, جتنے شرابی, جتنے زنائی, جتنے بدماش, یہ سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہوا ان کے جسموں کو لگ کے نہیں نکلتی. یہ ہوا اس وقت تہجد والوں کو لگتی ہے, فجر والوں کو لگتی ہے, تلاوت والوں کو لگتی ہے. یہ ہوا نیکوں کے جسم کی برکت لے کے نکلتی ہے, اس لیے بیماروں کو بھی شفا عطا فرما دیا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. توجہ ہے بھائی سب حضرات کی, توجہ ہے آپ حضرات کی, کوئی نہیں ہے جناب. اس واسطے یہ جو فجر کا ٹائم ہے یہ ٹائم ہی نیک نہیں, یہ نیکاں دا ٹائم ہے. بولنے شاباش, کوئی ایسی گل نہیں ہے. یہ کچھ ہو گیا کہ میں بیٹھا ہاں, ناراض نہیں ہوں گے آپ سبھی حضرات, سارے حضرات اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو اڈے کان سننا میری خیر ہے. اس واسطے یہ جو فجر کا وقت ہے یہ نیکوں کا وقت ہوتا ہے, نمازیوں کا, تلاوت والوں کا, درود والوں کا, تہجد والوں کا. تو جب ہوا ان کے جسم سے ٹچ ہوتی ہے نا تو یہ بیماروں کے لیے بھی شفا عطا کر دیتی ہے. آپ یہاں سے اندازہ فرمائیں کہ نیک لوگ کتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا. اچھا یہ ہے پہلی بات, وقت فجر پونی چنگی ہو جائے تو نیک ٹائم ہے. دو وضاحتیں میں نے کی. اب آئیے نماز فجر. نماز فجر کی ایک اپنی اہمیت ہے, دو روایتیں سن لیجئے. مسلم شریف آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے, اور با جماعت کی شرط ہے, سمجھ آ رہی ہے, جہاں ناممکن ہو تو وہاں پر ویسے بھی پڑھ سکتا ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے, میرے آقا کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانا ہے. اچھا آپ شہروں میں چلے جائیں تو نظام الٹ ہے, وہ جاگتے ساری رات میں, فجر کا ٹائم ہوتا تو اس کو پہلے سو جاتے جی. پھر کہتے ہیں بے برکتی ہے. اللہ اکبر. محدث علی پوری سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے ملفوظات اٹھائیں, اس میں لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو کتا ہوتا ہے, اس کی جو مادہ ہے کتیا جس کو کہتے ہیں, یہ 6-7 گلورے دیتی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو ریوڑ نظر نہیں آتے. توجہ ایسا بدل رہا. بکری ہوتی ہے 2 یا 3 بچے ہوتے, جنہیں مہنگائی بکری بھی کوئی دینا شروع ہو گئی جے. بولو تو صحیح نا یار, وہ تھوڑی مسکراہٹ بھی دیکھنی ہے نا, وہ بھی کوئی دینا شروع ہو گئی جے. اس کے باوجود آپ کو ریوڑ نظر آتے ہیں. گاڑی بالکل ٹھیک ہے, تو کہتے جے کدی یہ وجہ لبھی جے. یہ صوفیانہ تجزیہ سن. محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے, یہ جو کتا ہوتا ہے نا, کتا, اس کی نسل میں برکت اس لیے نہیں ہے کہ یہ رات کے پہلے پہر میں جاگتا ہے. پچھلا پہر جو برکت کا ٹائم ہوتا ہے اس میں سو جاتا ہے. اور جو بکری ہوتی ہے یہ پہلے پہر میں سو جاتی ہے, تہجد میں اٹھ جاتی ہے, اگرچہ عبادت نہیں کرتی, لیکن اس وقت میں اٹھنے کی برکت ہے. اللہ نے اس کی نسل میں بھی برکت عطا فرما دی. تو سمجھ آئی میرے سونے انو کہ کوئی نہیں آئی؟ میرے بھائی سمجھیں,
یہ تہجد کے وقت اٹھنے کی عادت ڈالیے، فجر کے وقت اٹھنے کی عادت ڈالیے میری جان. یہ صرف مولویوں کا کام نہیں، آئیے جڑے 60 سال ہوتے بابے انہاں دا کام نہیں. یہ بھی 60 سال ہوتے نماز شروع کر دے، اچھی بات ہے، لیکن جوانی چے بھی پڑھ لیتے تے نہ منڈے بھی پڑھ دے. آواز کمزوروں والی آپ حضرات، ٹھیک ہے. 5-4 بندے بڑے پریشان بیٹھے نے. یار سبحان اللہ تو کہہ لو جو ان کو جو گیا میں بیٹھا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ حضرات ذرا دھیان سے سنیں میری بات کو. میں زیادہ سیریس ماحول میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں. آپ عطار دے مرید ہاں، سمجھ آئیے. گلاب جیسے چہرے ہوں تو پھر مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے. اب آئیے ذرا اگلی بات بھی سماعت فرمائیں آپ حضرات تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ بڑا خاص ٹائم ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ تہجد میں اٹھیں، فجر میں اٹھیں، قرآن کی تلاوت کریں، رب کو سجدہ کریں. گونی بھی چنگی ہو جاوے، برکت بھی مل جاوے. اگر جانور کو برکت مل سکتی ہے تو بندے نہیں مل سکتی، ملنی چاہیے نا. اب یہ پوائنٹ اگر آپ سمجھے، فرمایا عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اللہ تعالیٰ آدھی رات عبادت کا ثواب دیتا ہے. اور اگلی بات بھی سن لیجئے، فرمایا اٹھ کے اگر فجر پڑھ لے تو اللہ باقی آدھی رات کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ آپ کون سا ایسا کارخانہ ہے جس میں آپ کام کریں اور وہ کہنے بھی اے حاضری لوا تے سو جا، اٹھ کے حاضری لوا تے سو جا، تیرے ساری رات دی تنخواہ دیاں گے. کوئی شعبہ کائنات میں نہیں ہے. یہ میرے رب کی رحمت کا شعبہ. بیشہ پڑھ کے سو جا، اٹھ کے فجر پڑھ لو، پوری رات عبادت کا ثواب ہے. سمجھ آئی؟ تو پھر نوجوان جڑے ساری رات ٹی وی تے بیٹھ کے 4G چلاوندے رہندے نے. اصل آج آ گیا نا 3G تو 4G تو 5G. پہلو ہوتا سی امی جی تے ابو جی تے استاد جی. توجہ فرمائیے کہ کوئی نہیں فرمائی. ہوں یہاں کے سگنل نہیں آتے، چھت تے چڑھ دے جی. آجو آجو اگے خیر ہے، میں کچھ نہیں کہتا سرکار تے کل ہی کوئی نیڑے لگو تسی. آج یہ مطلب چس آن لگ پئی ہولی ہولی، ٹھیک ہے. اور میرے بھائی اس بات کو سمجھیے، پہلے ہوتا تھا امی جی ابو جی استاد جی، ہوں 3G 4G 5G. ایتھے امی ابو جی ہوندے سن تے استاد جی. مارے جا سگنل خراب ہوندے سی، ایک چنڈ لگدی سی. بولو سارے سگنل فٹ. تے ہن کہندا چھت تے سونا ہے، جڑی بہت ہی گرمی لگدی ہے گولیا تھوڑی ہو رہا. آپ جڑا ایندا ہے اور تے منڈ کے رکھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹبیاں تے چڑھ کے بیٹھا ہے، کچھ جہاں تھاواں لبدا پھردا سگنل ہو جان. میری بات سنیے گا، میں بڑا سادہ انسان ہوں لیکن اس بات کو سمجھیے گا. اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لنک اور رابطہ جلدی ہو جائے، کچھ ٹبیاں تے بیٹھ کے نہیں ہونا. آپ جتنا سر سجدے میں رکھیں گے آپ کا رابطہ اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے. آپ کے ہاتھوں کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے بولیے ذرا پیار. سمجھ آ رہی ہے؟ مہربانی فرمائیں یار تھوڑا سا دین کی طرف آ جائیں. تو فرمایا کہ رات پوری کا ثواب کم کی ہے، عشاء پڑھ کے سو جاؤ، اٹھ کے فجر پڑھ لو. عمل فرمائیے. پر یہ وظیفہ سانو کتے چاہیے؟ سانو تو وظیفہ وہ چاہیے نا جی 20,000 روپیہ خرچہ ہوئے. فریاں والے وظیفے سے کتنے عمل ہو جائے. میرے عزیز عمل فرمائیں. دوسری حدیث شریف، یہ بڑے سائز والی کتاب ہے نا جو میرے امیر اہل سنت سیدی و سندی و مرشدی پیر محمد الیاس اتار قادری صاحب، آپ نے کی نماز کے چیپٹر، اس کے اندر فجر والے چیپٹر میں آپ نے لکھا ہے، فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ رحمان کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے نکلتا ہے، اور جو فجر کی نماز پڑھے بغیر نکلتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے نکلتا ہے. آپ بتاؤ رحمان کا جھنڈا لے کے نکلنا ہے یا شیطان کا جھنڈا لے کے نکلنا ہے؟ تو پھر فجر پڑھنی پڑے گی. اس واسطے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی. اس کے ٹائم کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی اور نماز کی بھی. اب اس پر باتیں اور بھی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا اگلی تفسیر بھی کروں. جاگ رہے ہیں تو کر دوں اگلی تفسیر. دھیان فرمائیے. آگے فرمایا والا یالنا عشر. اچھا فجر کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نمازوں کی فضیلت نہیں، باقی کی اپنی فضیلت ہے، لیکن جو آیت میں ہے میں وہ کلام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، 5 نمازوں کی اکٹھی فضیلت آقا کریم نے فرمایا. صحابہ میں حدیث موجود ہے، فرمایا تمہارے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہو، تم 5 مرتبہ نہاؤ، بتائیے تمہارے جسم کے اوپر کسی قسم کی میل کچیل رہ جائے گی؟ فرمایا نہیں. فرمایا 5 نمازیں اللہ کی رحمت کی 5 نہریں ہیں، جب تم سجدہ کرتے ہو غوطہ لگاتے ہو جیسے تمہارا میل کچیل ختم ہو جاتا ہے، 5 نمازیں پڑھنے سے تمہارے سارے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں.
اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ بھی اینج نہیں نعرہ حیدری لاؤنا تو پھر سواد دا نعرہ لاؤ نا قتل دا نہ کرو نعرے دا نعرہ حیدری سمجھ آ رہی ہے جاگ کے بیٹھیا کرو اب آ جائیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں وَلَيَالٍ عَشْرٍ تو جو ہے نہیں تو بولو تے صحیح نا سمجھ آ رہی ہے فرمایا والا 10 راتوں کی قسم علماء نے یہاں پر لکھا رات کا ذکر یہ تغلیباً آیا ہے سبحان اللہ یہاں دن بھی مراد ہے رات بھی مراد ہے یہ یاد رکھ لیجئے اہل عرب کا یہ کمال تھا جب وہ کسی کو ٹائم دیتا نا کہتا تھا 10 راتوں کا ٹائم ہے آج کل آپ دنوں کا دے دا 8 دن نہیں تیرے کولوں سبحان اللہ تو جدو آپ 8 دنوں کا ٹائم دے دا پھر راتوں کا تو نہیں نہ لے دا اپنی راتاں ویچی ہوندی ہیں ادھر دن بھی ویچی صحیح نہ یہ تفصیلی نقطہ ہے نا اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے اسی طرح دن بھی ویچی نے تو یہ 10 دنوں کی بھی اور 10 راتوں کی بھی قسم ہے لیکن علماء فرماتے ہیں پھر رات کا نام کیوں لیا دن کا نام تو بظاہر نہیں لیا رات کا کیوں لیا فرمایا یہ رات خلوت محبوب کے لیے وقت یہ خاص گھڑیوں والی چیز ہے اس لیے رات کا ذکر کیا ورنہ یہ دن بھی بیچ میں ہیں اور یہ کون سی 10 راتیں ہیں توجہ فرمائیے فرمایا کہ یہ رمضان شریف کی آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں بھی قسم جی تو فرمایا بھی ان کی کیوں قسم ہے آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی فرمایا یہی وہ راتیں ہیں جن کی طاق راتوں میں وہ رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں بندہ عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے اللہ 1000 مہینوں سے بہتر ثواب عطا فرما دیتا ہے ان 10 راتوں کی قسم اس لیے اٹھائی تاکہ اے 10 دن واسطے لوگ کی سستی نہ کرن سبحان اللہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ سمجھنا چاہیے پہلی بات دوسری بات فرمایا کہ یہ جو 10 راتیں ہیں فرمایا کہ یہ محرم شریف کی پہلی 10 راتیں ہیں سبحان اللہ یہ دوسرا قول ہے روح البیان میں لکھا ہے تو کہا یہ کیوں ہے فرمایا وہ اسلامی طریقہ کار کے اعتبار سے سال کا آغاز ہوتا ہے سبحان اللہ جنوری فروری ہونے دے اے تو کاک کے بعد چاہے نے بولو تے صحیح میرے کاکے ہو اے جنوری فروری والے کاک کے بعد چاہے نے اصل تو یہ تھا محرم صفر ربیع الاول ہے اصل تو یہ ہے تو فرمایا وہ 10 راتوں کی کیوں ہے 10 راتیں جو فجر ہے محرم کی کیوں فرمایا سال کی ابتدا ہے یہ 10 دن آغاز کے ہیں اے چنگے کر لیں پورا سال ہی چنگا ٹھپ جائے گا سمجھ آ رہی ہے جناب اور تیسرا قول فرمایا کہ یہ ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں حج دا مہینہ آਉਂدا پیا نا اللہ تو انسارے نو حج کرائے میں بھی ارادہ کیتا ہے دعا کرو اللہ سانو بھی لے جائے اور اسی سال جانے کا ارادہ ہے اللہ کے فضل سے گرامی قدر حضرات یہ جو پہلی 10 راتیں ہیں اور یہ ایک روایت میں بھی ہے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کی جو فضیلت ہے میرے آقا فرماتے ہیں رمضان کے بعد جن روزوں کی فضیلت ہے وہ یہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کے روزوں کی فضیلت ہے اگر کوئی رکھنا چاہے تو یہ نفلی روزے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتے رکھیں گے مدینہ مدینہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ قسمیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی راتوں کے اعتبار سے لیکن یار تفسیر روح البیان میں ایک ایسا قول لکھا ہے چاس نو بھی چاس آئے گی چاس نو بھی چاس ہے میں تو پہلے دستا پیا جی ٹھیک ہے یہ نے چاس لینی ہے ذرا دونے کنت دل گفتگو وال کرے سواد آئے گا فرمایا ول فجر اس کا معنی ہوتا ہے رات کو پھاڑ کر روشنی کا نکلنا روشن ہو جانا سمجھ آ رہی ہے فرمایا یہ کیا مراد ہے اس سے تفسیر صوفیانہ میں آپ فرماتے ہیں اس سے مراد میرے مصطفیٰ کی ولادت ہے کہ جب آپ آئے کفر کو پھاڑ دیا اور مصطفیٰ نے ہر طرف نور فرما دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت توجہ ہے بھائی سب حضرات کی آواز کمزوروں والی ہے تھوڑی سی آواز کمزوروں والی اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائے اس بال فجر سے مراد تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس ہے اور اگلی بات بھی سنیے جس کی طرف یہ مولانا اشارہ لگا رہا ہے نا یہ نعرہ لگا رہا ہے توجہ فرمائیں ذرا فرمایا والا یالن عشر یہ جو 10 ہے نا اس سے مراد مصطفیٰ کے اشرا مبشرہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں
ویسے تو نبی پاک کے کل صحابہ جنتی ہیں، کسی ایک کے بارے میں جو شک کرے وہ اپنے پیو دا پک کرے۔ جتنے زندہ بندے بیٹھے اندر ہاتھ چکو نا ذرا سبحان اللہ کو مسجد کپڑے نہیں تھانا۔ جیڑا سارے صحابیاں دے جنتی ہونے شک کرے اپنے پیو دا پک کرے۔ کرسی آڑے ہو تسی بھی بول لو، یہ تو ڈکٹیٹر دیاں کرسیاں ہوندیاں جڑے بہ کے نہیں بولتے، تسی تے حضور دے عاشق ہو۔ ساڈی کرسی تواڈے تو والے تے پھر میں اتنا بولی جانا ہے کہ تواڈے کول تے 10 منٹ والے نہیں، پھر چپ بیٹھے ہو مرو بولو تے صحیح نہ سارے پیار دے ناراض تو نہیں ہوئے؟ سبحان اللہ۔ اینا کہ دب کے نہ رکھیے، سانو مولوی سمجھ نہیں کوئی نہیں، ناراض نہیں ہوں گے آپ حضرات۔ اور اس بات کو سمجھیے، نبی پاک کے کل صحابہ جس کو صحابی کہتے ہیں وہ جنتی ہیں، یاد رکھ لیجیے۔ قرآن کا بھی یہ فیصلہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، حضور کی حدیث بھی ہے لا تمسہ النار من رآنی وآمن بی ورآ من رآنی وآمن بی، او کما قال علیہ السلام، فرمایا وہ بندہ کبھی آگ میں نہیں جا سکتا جس نے مجھے دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا، اور وہ بھی نہیں جا سکتا جس نے میرے صحابہ کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ جو ہے کہ کوئی نہیں آئے جس پر امت متفق ہو کہ یہ صحابی ہے یا متفق ہو کہ یہ تابعی ہے وہ جنتی ہے۔ لیکن ایتھے تو لوگاں نوں صحابی دے جنتی ہون تے بھی شک ہے۔ پنڈی دی ایک لومڑی ہے، وہ کہنی ہم کہیں ڈنڈی تو نہیں مار رہے، میں کہتا تینوں ڈنڈے بجن والے نے بولے، تو رافیاں دی ہڈیاں چوسیاں نے، تینوں کی پتہ ہے گل کیویں کرنی ہے؟ جنوں قرآن شک نہ دروے اس تو بڑا شیطان کیڑا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ اس واسطے اس بات کو سمجھیے، جس نے ایران کی ہڈیاں چوسیاں وہ یہ بک بک کرے گا، لیکن اسی بھی مانڈ کے رکھیں گے تو گل نہیں کوئی نہیں۔ بول لو 5 کلو دا سیری لا کے گزارا نہیں کرنا۔ اس بات کو سمجھیے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے لیے جرت دکھایا کرے، حضور کی اہل بیت کے لیے جرت دکھایا کرے، اولیاء کاملین کی عزت کے لیے جرت دکھایا کرے۔ کون کامل اولیاء؟ سمجھ آ رہی نا؟ اسی ہاں کاملہ دے نال ایک گل نال ہے، جیڑا کامل نہیں ہو پاویں جو مرضی ہے سائڈ تے ہٹ ہے، سائڈ تے ہٹ ہے، ساڈے کامل ہی بہت نے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کا تعین فرما لیں، اسی سکی سینی کٹھی رکھنے ہاں، سکی سینی کٹھی کوئی نہیں، ساڈے سامنے بندہ لیا اسی پہلے چیک کریں گے، اسی تلاواں گے علمی چھاننا، سبحان اللہ، چھاننے دے بھائی سیٹ کر دیں گے تو گل ہی کوئی نہیں جناب۔ اس واسطے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم روپ دھار کے سنیوں میں آ جائیں گے، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، سوچنا بھی نہیں آپ حضرات نے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل صحابہ یہ جنتی ہیں، اس میں کوئی دوسری۔ اچھا ایک اور گل سن لو، جب لفظ صحابی کہا جائے اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں ہوتے ہیں، وہ باہر ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ کتنا میں کیا اہل بیت ہونا ایک خونی رشتے نہ ثابت ہوتا ہے؟ دسو یہ برادری نال ثابت ہوتا ہے؟ میرا چن ہے کلمے نال ثابت ہوتا ہے، جی میں مرضی ڈالتا رہے، گل ہے کلمہ تے ایمان۔ اب نبی پاک کے خاندان کے تو بڑے لوگ تھے، پر جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ علی بھی اہل بیت میں، وہ حضرت جعفر بھی، وہ حضرت عقیل بھی، حضرت عباس بھی، حمزہ بھی، وہ جو ہے کہ کوئی نہیں ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھے وہ وچ نہیں آئے، اللہ اللہ تے خیر صلی۔ کلمہ پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ حضور کے سامنے حجیوں صحابی ہوتا ہے، میں کہ ہوں سمجھ آ گئی ہوں۔ جب لفظ صحابی کہا جائے اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں شامل ہوتے ہیں، اہل بیت کو کوئی مائی کلال بار نہیں نکال سکتا صحابیت سے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس بات کو سمجھیے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سارے کے سارے جنتی، لیکن یہاں 10 کی طرف اشارہ ہے، فرمایا محبوب والفجر، تیری بھی قسم، والیال عشر، فرمایا تیرے 10 صحابیوں کی بھی قسم، یہ عشرہ مبشرہ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک بات بھی سن لیجیے، نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گری فرمائی تو آپ کو پتا وقت کون سا تھا؟ اے فجر دا ٹائم سی جی، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ گوڈے چھٹو گوڈے چھٹو چوکڑیاں مارو، سست ماحول میں تقریر نہیں ہوگی،
جاگیے ذرا دھیان سے سنیے میری بات کو. یہی فجر کا وقت تھا. جد وقت گیا فجر کا شروع, نبی پاک کی آمد ہو گئی. یہ ٹائم کیوں ہے حضور کی آمد کا؟ سبحان اللہ. علماء نے جواب یہ دیا, فرماتے ہیں کہ یہ ٹائم اس لیے ہے, اگر نبی پاک آدھی رات میں پیدا ہوتے تو رات نے کہنا تھا مجھے برکت مل گئی اور دن رہ گیا, بے شک. اور اگر دن میں آتے تو دن میں کہنا تھا مجھے برکت مل گئی تو رات رہ گئی. فرمایا فجر کے وقت میں کہ جب رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے, سبحان اللہ. جاتے جاتے رات کو برکت مل جائے اور آتے آتے سبحان اللہ. رات دن دا ٹاکرا ہوتا ہے نا, سبحان اللہ. دونوں کو برکت مل جائے. آپ نے سبحان اللہ کہہ لیا, بلے بلے کیا بات ہے, سبحان اللہ بڑی گل ہے. وجہ میں نے کہا رکو, ہم مالا حضرت کے ملنگ ہیں, اسی تے باپ دے بھی کھال لائی دیئے نا, اس واسطے پھر کئیوں نو سلامی پائی بھی بڑے دکھ دے جے نا, یہ باپ دی کھال لاؤں دے رہے نا, کئیوں نو بڑے دکھ دے جے. باپ کریے کی بھتر اینا رہنا ہے, سمجھ آؤ نہیں, اینا رہنا جے. اور یہ بات سنیے آپ حضرات, ہاں جب تک شریعت کا کام کرے گے تو جن نے مار دی دکھن, شریعت کے مخالف کرتے تو ہم سے بات کرو. یہ تو سیری اللہ ہو گئی, بولو گے بھی جملے کو سمجھیے آپ حضرات. اب ہوا کیا, اگر یہی دن اور رات کو برکت دینی ہے, یہ کام تو مغرب ٹائم بھی ہو سکتا تھا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تمہارے زمین کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں نا, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. سوچو, ہاں صبر صاحب گل تو ٹھیک آ بھائی, اسلے بھی دن جانا پیا تے رات آؤندی پئی ہے, تے میں کیا اسلے پیدا ہو جاندے, دن رات نہیں برکت دینی جا یا ہو, تے میں کیا اسلے کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ کہندا یہ تو مینوں نہیں پتا. میں کیا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. اوہو ایدے وچ کیڑی گل آ, میں کہتا ہوں ہنے دسنا. سبحان اللہ. چاس نہ آوے تے تواڈے روپیے واپس. سبحان اللہ. جے چاس آوے تے سبحان اللہ ہونی چاہیے. یہ بات ہی ایسی ہے. ادھر دیکھیں, میں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ رات اور دن کو برکت دینی, پر صرف ہے گل نہیں, گل وچ ہور ہے. گل وچ اور جی بابا جی کہتے ہوتے سن, گل وچ وہ بھی آپ باہر کرنی ہے یار. وہ کیڑی, میں کیا رات دن دسنا. مغرب ٹائم اگر آقا کریم علیہ السلام آتے نا, دن رات کو برکت تو مل جاتی, لیکن کوئی فلسفی, کوئی منطقی, کوئی ریسرچ کرنے والا وہ یہ بک بک کرتا یار مغرب کے ٹائم مسلمانوں کا نبی آیا, یہ ٹائم کو سیوٹیبل نہیں ہے. دن جا رہا ہے, روشنی جا رہی ہے, اندھیرا آ رہا ہے, تو کیا یہ نبی اندھیرے لے کے آیا؟ میرے رب نے فرمایا, او سوچنا لیا تکڑا ہو کے سوچیں, میرا حبیب اس وقت آ رہا ہے جب رات جا رہی ہے, اندھیرا جا رہا ہے, ظلم جا رہا ہے, کفر جا رہا ہے, اب نور والا آ رہا ہے اور نور لے کر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہے بھی حضرات آپ نے کی کوئی نہیں سواد جنو جنہ آیا ہے اونی محبت نہ فرمائے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ سبحان اللہ. فٹ ہو گئے ہو. اب آگے چلیے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ, 10 راتوں کی قسم. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, فرمایا جوڑے کی بھی قسم. جو چیزیں دو دو ہیں, پاویں اکھاں دو نے تے پاویں کان دو نے تے پاویں لتاں دو نے, سبحان اللہ. پاویں باہ نے تے پاویں ہاتھ نے, پاویں نر تے پاویں مادہ ہے, پاویں پرندیاں چے, چرندے چے, انساناں چے, جانوراں چے, سمندری جانور, جو مرضی ہے, جیڑی جیڑی چیز جوڑا ہے سبحان اللہ. وہ دی قسم ہے. کیوں جوڑے کی قسم اٹھائی؟ فرمایا یہ رب کی تخلیق کی طرف اشارہ. سبحان اللہ. اللہ نے پیدا فرمایا ہے. کیا اس کی قدرت ہے, وہ چاہتا تو اکیلا بھی پیدا کرتا, لیکن جوڑا بنا دیا. فرمایا تمہارے لیے سکون ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ازواجل تسکنو کے لفظ قرآن میں ہے.
فرمایا تمہیں شادی کے ذریعے ہم نے جوڑا بنا دیا میاں بیوی کا، اسی پر بات کر لیتے. کیوں؟ فرمایا تاکہ تم سکون حاصل کرو، یہ تمہارے سکون کا سبب ہے اور سامان ہے. لیکن جن کی شادی نہیں ہوتی وہ سکون ہے، جنہیں جب ہو جاتی ہے لڑ دینے. بیٹھے ہو سارے چپ ہو گئے، میں تو لگتا سارے پڑے گئے. ادھر دیکھیں دیسی بندہ ہے، اس واسطے گل کرنا دیسی بندہ میں. میرے بھائی ادھر دیکھیے، اپنے نا جزاک اللہ خیر سمجھا بھی کرے مسئلہ اور سمجھایا بھی کرے. شوہر کے اپنے حقوق ہیں اور بیوی کے اپنے حقوق ہیں. توجہ ہے نا؟ ان کو سمجھیں، اس حساب سے آپ سلوک فرمائیں. جلدی جلدی میں بتاؤں کہ بیوی اور شوہر کے حقوق کیا ہیں تاکہ آج بھی یہ پوری تقریر جے ہاں وہ دے وکرا 40,000 پر نہ جے. ہاں یہ میں ویسے تو لنگر دندہ پہ آ جے. اور جلدی میں شوہر پر حق ہے بیوی کے لیے سب سے پہلا فرمایا کہ اس کا نان نفقہ مکمل کرے. نان نفقہ کھانے پینے کا انتظام سارا ہو دے اتے. دوسرا نمبر سکنا، ادھا مان ہوندہ مکان دے وے کہ مکان واسطے الگ پلاٹ دی شرط نہیں. بیبیاں نو بھی سمجھنا چاہتا نچیا نہ کرو بہتیاں. آپ کے لیے بھی یہ علماء نے لکھا ہے ایک کمرہ جس میں اسے کوئی روکے ٹوکے نہ، جی میں مرضی بوے سویں اٹھے کنڈا بند کے فٹ. اگر یہی ایک کمرہ دیتا ہے تو سمجھو انہیں مکان دے دیتا ہے. تیرے نہ کبھی اچھا تیری ماں بھی رہی تھی، تیرے بھرا بھی رہی تھی، میں نہیں رہنا. تو کیوں نہیں رہنا؟ تو تاج کیوں پڑی دی ہے؟ چس آ گئی ہے جی تے بولو تو صحیح نا. ایک کمرہ بس جس میں دروازہ بند ہو جائے تو آپ نے معاملات نیند کے، اٹھنے کے، جاگنے کے، بیٹھنے کے سب ادا کر سکے. سمجھو مکان ہو گیا ہے. اور نان نفقہ میں صبح شام کی روٹی، اور وہ بھی نارمل، فقیرالی بھی نہیں تے امیرالی بھی نہیں، بندے آلی. پی گئے ہو یار میرے جملے کو، پی گئے ہو. آزمہ بہت اچھا ہے کئی بندوں کا، لکڑ کھاؤ پتھر کھاؤ ہضم ہی کی تھی. تو جو ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی. ٹھیک ہے. اور تیسری بات، اس بیوی کا جو حق ہے شوہر کے اوپر، فرمایا کہ وہ شریعت کے مطابق اس کی تربیت بھی کرے. اپنے خواہشات نفس پر نہیں، میری جتی پالش کرتے، میرے کپڑے نو انج کرتے، میرے باتیں روٹی پکا تے یہ تو نہ کی تک انج ہو جگہ نہیں. اس کے ساتھ سلوک ہی ایسا کر، اب پہ کپڑے دھوے، اب پہ روٹی بناوے تے شوق نہ بناوے. سلوک کرے گا تو بنائے گی نا. سمجھ آئی ہے؟ کہ جی ہر ویلے لڑتا رہے جی میں عمران خان فوج نہ لڑن دے ہے، پھر تو میرا پتر تو پکوا لی نا روٹی. ہاں میں کہ تھوڑے جہاز لینا تو ری فریش ہو جان گے نا. اس بات کو سمجھیے آپ حضرات. یہ ہیں شوہر کے اوپر حق جو بیوی کے ادا کرنے. گرمیوں کا ایک سوٹ ایک جوتا، سردیوں کا ایک سوٹ ایک جوتا. بس یہ نہیں کہ جدو پیک کے جانا نواں سوٹ لے کے دے. آج کل کی عورتوں کو یہ مرض ہے نا، جدو پیک کے جان نواں سوٹ لے کے دے. وہ یارو پچھلے ہفتے لے یہ تو نہ ویکھیا ہے میں نہ مالن تینوں بھی ویکھیا ہوں بڈھی نہ مٹا لئی ہے. اللہ دا نام من بی بی. سبحان اللہ. میرا خیال تسی نہ واڑیاں کر کر بہت تھکے ہو. چلیے یار ہاں ہو رجی یار تمبو بھی تمبو نے نا مینوں نہیں پتا اتنے کی ہوندا ہونا، لیکن جدو بیاہ ہوندا نا تو مراسی ڈھول بڑا کٹدے ہونے نے. انہاں ڈھول ہی سنے نے اج سبحان اللہ سنا لو پر. اللہ اکبر. یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے بھائی جان. آپ جا گئے نا ہوں اگلی گل سن ادھر دیکھیے. شوہر کے بھی کچھ حقوق ہیں جو بیوی نے ادا کرنے ہیں. سب سے پہلے اطاعت، مانو دی. اور اطاعت جائز کاموں میں ہے. علماء نے فرمایا اس اطاعت میں اگر شوہر کہتا نا فلانے کا راپا نہیں جانا نہ جاوے، فلانا بندہ ساڑھے گھر نہ آوے نہیں بڑھن دینا. میرا شوہر نہیں مانتا تو اڈا مسئلہ ہے آپ پہ حل کرو. میں وہ دی اطاعت
کرنی کرنے بے شک انہیں آکے اس گرمیاں دی چھٹیاں پہ نہیں جانا جب بانڈے چوک کے بیگ پار کے رکشا سیٹ ادھر نہ جا بے بے شک سمجھ آ رہی ہے؟ عورت کو چاہیے سب سے پہلے اطاعت، دوسرے نمبر پر جب وہ کہیں باہر چلا جائے پیسے کی بھی حفاظت کرے، گھر کی بھی حفاظت کرے، عزت کی بھی حفاظت کرے. یہ عورت کے لیے دوسرا کہ جو شوہر کا ادا کرنا اس نے کیا. اور تیسرا اس کے بچوں کی تربیت، اگر ہو گئے بچوں کی تربیت یہ ضروری حق ہے. یہ جب ادا ہوں گے